بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے متعلق مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال کا کیا کام ہے؟ آپ نے عام روٹین میں یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کوئی مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے لڑائی کے لیے، تلوار کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ اس ڈھال کو لے کے وہ میدان جنگ میں اترتا ہے، اور اس ڈھال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن اس شخص کے اوپر وار کرتا ہے تو وہ اس وار کو اس ڈھال کے ساتھ روک دیتا ہے اور اس کا جسم جو ہے اس کی ضرب سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ انسان چونکہ گناہ کرنے کا عادی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں بھی انسان بعض اوقات گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ میں یہ فلاں گناہ کر لوں۔ تو جب انسان اس گناہ کی طرف جاتا ہے تو انسان کے اندر کا ضمیر انسان کو آواز دیتا ہے کہ تو روزے کی حالت میں ہے، تو انسان اس گناہ سے رک جاتا ہے، اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو اب اس گناہ سے بچنے میں روزے نے اس کی حفاظت کی، تو گناہوں سے بچنے کے لیے جو روزہ ہے یہ انسان کے لیے ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، کسی کی برائیوں کو بیان کرنا، موبائل کا فضول استعمال کرنا، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ گانوں کی طرف مائل ہو جانا، یا دل کی تسلی کے لیے، ٹھیک ہے جی، دل کی خوشی کے لیے ایسی چیزوں کو موبائل کے اوپر دیکھنا جو کہ مثلا ایک مسلمان کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوتی۔ تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو عام روٹین میں بندہ کر رہا ہوتا ہے، بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تو یہ روزہ جو ہے انسان کی ان گناہوں سے حفاظت کرتا ہے اور ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث مبارک کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ مراد کیا کہ دوزخ اور مسلمان کے درمیان جو چیز رکاوٹ بن جائے گی، جو چیز ڈھال بن جائے گی، وہ یہ روزہ ہوگا۔ تو ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس فرض کو بخوبی انجام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ماہ رمضان کو فرض کر دیا ہے، ان روزوں کو فرض کر دیا ہے، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو رکھیں۔ جب ہم اس روزے کو رکھیں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، تو یہ روزے کا روحانی فائدہ ہے کہ انسان روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر تقوی بیدار ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا روحانی فائدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس بات کے اوپر بہت سی تحقیقات موجود ہے، ریسرچ موجود ہے کہ روزہ جو ہے جہاں پر یہ روحانی فائدہ دیتا ہے وہاں پر انسان کو جسمانی فائدہ بھی دیتا ہے۔ اب انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان کا یہ دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھاؤں، ٹھیک ہے جی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹی کھانوں کا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ چٹخارے دار چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں، جن میں مرچیں زیادہ ہوں، جن میں مسالے زیادہ ہوں، جو کہ مثلا تیز مسالوں والی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ان کو مسلسل کھاتا رہتا ہے، جس کے اثرات اس کی صحت پر برے مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اس کو معدے کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ جو روزہ ہے انسان کا جو معدہ ہے اس کو یہ ریسٹ دیتا ہے، اس کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ پورا دن جو ہے اس معدے کو کوئی چیز نہیں ملتی جس کی وجہ سے اپنی یہ جو قوت ہے دوبارہ بحال کرتا ہے، اور انسان جو ہے جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔
اور ویسے بھی زیادہ کھانے کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ زیادہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں پیٹ بھر کے کھانا، اور اتنا کھانا جو انسان کے لیے صحت کا وبال بن جائے، اس کی صحت کو خراب کر دے۔ تو اس طرح بے شمار روزے کے ایسے فوائد ہیں جو انسان کو وقتاً فوقتاً حاصل ہوتے ہیں۔ اب ایک فائدہ اگر دیکھ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے صبر سیکھتا ہے۔ پورا دن جب اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کے قریب بھی انسان نہیں جا سکتا۔ اب روٹی کھانا انسان کے لیے حلال ہے اگر جائز طریقے سے ہو، لیکن روزے کی حالت میں انسان اس حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جب انسان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے صبر کی، تو اس کا انسان کی زندگی میں اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، انسان کے اوپر جو تکلیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو انسان روزے سے سیکھے ہوئے صبر کو وہاں پہ اپلائی کرتا ہے اور انسان بڑے صبر سے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزاریں، روزوں کی جو فرضیت ہے اس کو پورا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا کو بھی آسان فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کے معاملات کو بھی آسان فرمائے۔